آزادی مبارک میڈم. آزادی مبارک. خود کہتی ہے آزادی مبارک. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ گلی سے گزر رہے تھے اور اس وقت ان کی چند بے پردہ خواتین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پردہ کہاں جا چکا ہے, آپ کا پردہ نظر کیوں نہیں آ رہا آپ کے چہروں پر. تو وہ خواتین اکبر الہ آبادی کو جواب دیتی ہیں کہ وہ پردہ جو ہمارے چہروں پر ہونا چاہیے تھا ہماری مردوں کی عقل پہ پڑ چکا ہے. اکبر الہ آبادی اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی ہماری پڑ گیا. اس شعر کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر بدقسمتی کے ساتھ لبرلزم اور ویسٹرنزم اس قدر بنیادوں اور جڑوں تک سرایت کر چکا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو آنکھوں کے اوپر سیاہ پٹی باندھ کر فالو کر رہے ہیں. ہم اس چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر رہے کہ ہم انسان ہیں یا جانور, کیونکہ اگر ہم اس چیز کا فیصلہ کر کے ایک جانب ہو جائیں کہ ہم انسان ہیں تو ہم یقیناً اپنی عقل کا استعمال کریں گے اور ویسٹرنزم کا شکار ہونے سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ ویسٹ کا کون سا ایسا فیصلہ ہے جو ان کے حق میں بہتر جا رہا ہے اسے اڈاپٹ کر لیا جائے, اور کون سا ایسا فیصلہ ہے جو ان کے حق میں بہتر نہیں جا رہا اسے ریجیکٹ کر دیا جائے. کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ویسٹرنزم اور یورپینزم کا شکار لوگوں نے, خاص طور پر بیویوں نے, پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ انہوں نے ڈائیورس کو بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نو بہاتہ جوڑے اپنی شادی کی جو سالگرہ ہوتی ہے اس کو مناتے ہیں, اینیورسریز کے نام سے اس تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. خواتین نے طلاق کو بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور فیمنزم کا اور ویسٹرنزم کا شکار خواتین کا یہ کہنا ہے کہ شادی کی وجہ سے ہم ایک سوشل کانٹریکٹ میں جکڑ چکی تھی, اور یہ سوشل کانٹریکٹ جو تھا یہ ایک جیل کی سی کیفیت اور ایک جیل کی طرح کی ہمیں فیلنگ فراہم کرتا تھا. لہٰذا ہم اس سارے معاملے سے نکلنے کے بعد اب فل اینڈ فائنلی آزاد ہیں. اب ہم نے خلا لے لیا یا ہمیں طلاق ہو گئی تو اب ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والے تمام کے تمام تر بچے اور ان بچوں کا مستقبل جائے بھاڑ میں. ہم اب سے اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزاریں گے, بالکل بہترین اور آزاد فضا کے اندر زندگی گزاریں گے, جس وجہ سے کیک کاٹے جاتے ہیں, باقاعدہ طور پر رقص کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور ایک ڈسکو پارٹی کسی ہوتی ہے جس کے اندر ڈانسنگ پلز کا انٹیک کی جاتی ہے, الکوہل انٹیک کی جاتی ہے, اور اس طرح کی بے شمار واہیات حرکتیں کی جاتی ہیں. یہاں پر ہی فل سٹاپ نہیں لگا, اس ملک کے اندر ہیلوین پارٹیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کراچی کے اندر ایک ریسنٹ واقعہ آپ نے دیکھا. یہاں پر بھی فل سٹاپ نہیں لگا, بلکہ یورپ کے اندر لوگ جس طرح سے ٹرانسجینڈرزم ایک ہمارے یہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی وہ لوگ جو کہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ اندر سے مرد ہونے کے باوجود عورت ہیں, وہ عورت کی طرح بیہیو کریں, اپنی شناختی کارڈ پر عورت لکھوائیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اس بل کو اسمبلیوں تک لے کر جانے والے لوگ ہیں فیمنسٹ, اور اس بل کو اسمبلیوں تک لے کر جانے والے لوگوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ویسٹرنسٹ لوگوں کے دماغ, لبرلسٹ لوگوں کے دماغ, جو کہ ہماری نوجوان نسل کو چند ٹکوں کے عوض, چند ڈالرز کے عوض خرید کر ان کے ذریعے سے ان تمام تر کاموں کو کروا رہے ہیں. یورپ کے اندر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی منظر عام پر ہے جو کہتے تھے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اندر سے کتے کی طرح فیل کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر اپنے منہوں کے اوپر کتے کا ماسک پہنا اور وہ سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے. یہ فوٹیج دنیا بھر میں وائرل ہوئی. میرا خیال ہے کہ ویسٹرنسٹ لوگ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس یوتھ کو $4 دے کر ان سے کتے کی طرح کی اداکاری بھی کروائیں. الامان. اللہ.